اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت سے ان تمام دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں وہ قرآن حکیم کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن حکیم جو کہ دراصل علوم کا خزانہ ہے، اس میں سے ہماری محنت اور کوشش کا حصہ کتنا ہے وہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ ہم خود اس کے لیے کتنی محنت اور وقت دینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص بہترین قرآن پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص کوشش کے باوجود اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ لہذا قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو۔ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کا نام ہی دراصل تجوید ہے، اور تجوید درست ادائیگی، صحیح تلفظ اور ٹھیک طریقے سے کسی چیز کو، کسی لفظ کو ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اصل میں عربی زبان بہت ایک حساس زبان ہے، ہماری زبان کی طرح نہیں ہے کہ ہماری زبان کے لہجے، تلفظ بے شمار، اور پھر اپنی مرضی سے جیسے جی چاہیں اس تلفظ کو خراب بھی کر لیں تو سمجھنے والا سمجھ بھی جائے۔ عربی زبان کا اتنا حساس معاملہ ہے کہ مخارج کی غلطی سے ہی مفہوم بدل جاتا ہے، لہذا قاف اور کاف دونوں کی مخارج میں تبدیلی کر دی جائے تو معنی اور مفہوم میں بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ اسی طرح علیم اور علیم، یعنی عین کے ساتھ علیم جاننے والا، علیم دردناک الف کے ساتھ، تو گویا حروف کی درست ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہو کہ تجوید، ترتیل یہ سیکھنا بہت ضروری ہے؟ تو قرآن حکیم میں ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کرو آہستہ آہستہ اور خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھو، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس حوالے سے جو ہیں ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خزیمہ جو ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے یہ نازل کیا گیا۔ اور پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر اور مشکل سے پڑھتا ہے، یعنی کوشش تو کرتا ہے اس کو درست کرنے کی، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر بخاری میں ہی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن کو درست انداز میں نہیں پڑھتا۔ قرآن حکیم کی یہ آیات اور احادیث جو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تجوید اور ترتیل کتنی ضروری ہے قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے اور اس کا تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے۔
چونکہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ تجوید بہت ضروری ہے، تھوڑی سی کوشش سے ہر لفظ کی درست ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہم نے دنیا میں کتنے کتنے مشکل کام سیکھنا چاہے اور وہ سیکھے، کتنی کتنی ضخیم کتابیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، معنی اور مفہوم سمجھنا چاہے، دوسری زبانوں کو سیکھنا چاہا تو کچھ بھی مشکل نہ رہا اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں، اور اس کو تو آسان اللہ نے بنا دیا ہے، اور خود قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تو پھر ہے کوئی جو اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے؟ جیسے کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس کا نام کوئی بگاڑ کے بولے، اس کا تلفظ خراب کر دے، تو یقیناً ہم ایک دم پریشان ہو جائیں، ہمیں کوئی ہمارے صحیح نام سے مخاطب نہ کرے۔ تو ذرا یہی چیز اگر ہم اللہ کے کلام، اللہ کے اسماء اور اللہ کی وہ ساری باتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، اگر ان کو صحیح اور درست طریقے سے ہم نہیں پڑھتے تو گویا پھر اس تلاوت کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ گناہگار بھی ہو رہے ہوں۔ تو ضرور آج کی یہ کلاس جو ہے، چونکہ تعارفی کلاس ہے، اہمیت اور ضرورت پر ہی ہے، تو اہمیت اور ضرورت کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم عمر کے خواہ کسی بھی حصے میں ہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اب چونکہ ہماری زبان جو ہے اس کا تلفظ پکا ہو چکا ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ نہیں، آپ جب بھی چاہیں گے قرآن حکیم کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کرنے کے لیے قرات سیکھنا چاہیں گے، تجوید سیکھنا چاہیں گے، اس کو ترتیل سے پڑھنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سب راستے کھول دیتا ہے اور سب مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ علماء کرام نے جو تجوید کی تعریف بیان کی ہے، تجوید کہتے کسے ہیں؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی چیز کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا اور سنوارنا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ اصطلاح میں علم تجوید دراصل کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، یعنی ہر جو حرف ہے 29 حروف ہیں، حروف تہجی، ان کو صحیح طریقے سے ادائیگی ان کی کرنا، جہاں سے وہ حرف اس کی ادائیگی تھی، دراصل جہاں سے ادا کرنا تھا وہیں سے ادا کیا جائے، اور تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، یہ علم تجوید ہے۔ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی ہم کیوں اس علم کو سیکھیں؟ تو دراصل اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تمام حروف کو درست انداز میں پڑھا جائے، اور اللہ کا کلام ہے، اس کی اہمیت باقی کلاموں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے کلام کو حسین طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے لازم بھی ہے۔ علم تجوید کے پڑھنے کا یا سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ تو دراصل ہم سب کے پاس جواب ہے کہ سعادت دارین ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو دونوں جہانوں کی جو سعادت اور خوشبختی ہے وہ اللہ مقدر ٹھہراتا ہے۔ پھر یہ کہ علم تجوید کیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، ہر ایک کے لیے سیکھنا لازم ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے دین اسلام میں؟ اس کے حوالے سے جو ہمارے علماء کرام نے چیزیں لکھی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ضرور ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اگر یہ اپنے آپ کو وقف کریں اور اس علم کو سیکھیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھنا فرض عین ہے، یعنی یہاں فرض کفایہ نہیں ہوگا، یہاں ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھے۔ تجوید کا علم چونکہ وسیع ہے، اور اس علم کو، اس فن کو سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا علم پاس لازمی ہونا چاہیے کہ کم از کم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے پڑھا جا سکے۔ لہٰذا اس ادائیگی کے لیے کہا جاتا ہے کہ لحن عام طور پہ دراصل وہ غلطیاں جو ہم پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، ایک لحن جلی ہوتا ہے اور ایک لحن خفی ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قاف اور کاف
ان دونوں کی ادائیگی میں فرق، یا علیم اور علیم، ان دونوں کا صرف ایک عین اور حمزہ جو ہے دونوں کو ایک جیسی آواز سے پڑھ دینے کا نقصان، اور قاف موٹا ہے اور کاف باریک ہے، ان دونوں کا جو ہے وہ اگر نہیں فرق رکھا جاتا تو معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس حد تک تبدیل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے جو دراصل اس کا اپنا معنی تھا۔ تو اس میں جیسے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ لحن جلی اور لحن خفی، لحن جلی جو ہے وہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، مثال کے طور پہ الحمد، ہا جو ہے وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے گلا آپ کا صاف ہو رہا ہے، یا آئندہ ہم اگلے کسی لیکچر میں بتائیں گے کہ ہا دراصل حلق کے اندر سے کہاں سے نکلتا ہے، اور اس کی آپ پریکٹس بھی کریں گے۔ اب اگر الحمد کہنے کی بجائے الحمد کہتے ہیں، یعنی یہ الحمد بہت آسانی سے ہا نکلتی ہے 2 چشمی، تو یہ تو معنی اور مفہوم بالکل بگڑ گئے۔ الحمد کے معنی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے لیے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ الحمد کی دال کو لمبا کر دیا، اور کتنا ہر چیز کو نپا تلا رکھنا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اگر دال کو ذرا سا آپ نے کھینچ دیا تو اس کے آگے ایک واو ساکن کا اضافہ ہو گیا، اور اس سے بھی اس لفظ کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے کسی حرف کو گھٹا دینا، یہ تو تھا نا کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، تو اب ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا، یعنی اس میں موجود تھا لیکن ہم نے اس کی ادائیگی میں اتنی کمی کی کہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ مثال کے طور پر لم یولد ہے کہ اس سے کوئی جنا نہیں گیا، اس کو اگر یو کو یعنی لمبا کرنے کی بجائے اس کو لم یولد کہہ جاتے ہیں، واو ختم ہو گئی، تو یہ بھی اس کے معنی کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ایک چوتھی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، یعنی زبر، زیر، پیش، ساکن، ان کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دینا۔ جیسے نسورا، نون کے اوپر زبر ہے، سواد کے اوپر زبر ہے، را پر زبر ہے۔ اب اگر کوئی خود اپنی مرضی سے اس کو نصیرہ کر دے گا، نصرہ کی بجائے نصیرہ کر دے گا، یا انعامتا ہے اور انعامتا کی جگہ انعامتو آ جائے گا، تو معنی اور مفہوم میں بہت تبدیلی آ رہی۔ انعامتا کے معنی تو ہے تو نے انعام کیا، اور انعامتو کے معنی ہے میں نے انعام کیا۔ تو ایک شوشہ یا ایک زبر اور پیش کی تبدیلی سے اتنا فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ الحمد اور اس کی جگہ الحمدو کہہ دینا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ زبر اور زیر اور پیش اور ان چیزوں کو تبدیل کر دینا، تو الحمد ہے، میم ساکن ہے، اس کی جگہ اگر کوئی پڑھ دے الحمدو، یعنی میم کو بھی حرکت دے دے، تو یہ غلط ہو جائے گا، اور بہت بڑی غلطی ہے۔ علماء کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ لحن جلی کرنا حرام ہے، یعنی اس طرح سے حروف کو ادا کرنا قرآن حکیم کے یہ حرام ہے، اور بعض اوقات اس سے، بلکہ بعض نے تو کہا کہ اس سے نماز بھی جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر لحن خفی کی بات آتی ہے، تو لحن خفی یہ ہے کہ حروف کے حسین اور خوبصورت ہونے کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کے خلاف پڑھنا۔ جیسے اللہ، اللہ کا جب ما قبل جو ہے یعنی اللہ سے پہلے جو آنے والا حرف ہے وہ اگر زبر اور پیش کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اللہ، اوپر کو اپنی زبان جو ہے وہ اٹھا دیں گے، اور اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے اپنی مرضی سے اللہ کہیں گے، باریک کر دیں گے، یا اس کو کہیں باریک کرنا تھا جیسے باللہ، ما قبل کے نیچے زیر آئی ہے تو اب ہم اللہ کو پر نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، اور وہاں باللہ کہہ دیں تو یہ غلط ہے۔ اس طرح سے یہ موٹا اور باریک اپنی مرضی سے کرنا یہ لحن خفی کہلاتا ہے، اور لحن خفی کے متعلق جو علماء کرام ان کے فتاوی موجود ہیں وہ یہ کہ لحن خفی کرنا مکروہ ہے، یعنی انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ تو آج کا وہ لیکچر تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ تجوید کی دراصل ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور دراصل ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے۔
کہ بحیثیت مسلمان کے ہم نے جہاں باقی علوم حاصل کیے، قرآن کے معنی اور مفہوم اور تفاسیر کو بھی پڑھا، لیکن قرآن کو خود بذات خود جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھنے کے قابل نہ بن سکے، تو جب بھی اس بات کا خیال آ جائے، اس کے لیے ہمیں اپنا وقت لگانا، محنت کرنا، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کے لیے ہمیں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بے شمار دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ واقعتاً ہماری زبان کی گرہیں اللہ کھول دے، ہماری زبان اور ہمارے جتنے بھی اعضاء بولنے میں استعمال ہو رہے ہیں، زبان منہ کے اندر کے ہی وہ مسلس ہیں، وہ دانت ہیں، وہ ہونٹ ہیں، وہ زبان کا لوتھڑا ہے، وہ حلق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس ادائیگی میں بہترین ان سے کام لے لے اور ان کو ہمارا معاون بنا دے اور جوش اور بلبلہ دل میں پیدا کر دے، نیت خالص ہو اور اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کا واقعتاً عشق پیدا کر دے، ولولہ پیدا کر دے، تو پھر وہ چیزیں کبھی بھی مشکل نہیں رہتی، وہ آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تجوید سیکھنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوگا، یہ بہت آسان ہے اور ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بس کوشش ایک یہ کرنی ہوگی کہ جو سبق آپ ہفتہ وار، چونکہ یہ کلاس ہے تو جو سبق آپ سیکھیں گے اس کی پریکٹس آپ نے پورا ہفتہ ہر دن کرنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جو قرآن کا حصہ جس کے اوپر آپ پریکٹس کر رہے ہیں یا حروف کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو کم از کم دن میں کوئی، جیسے 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں تو 5 نمازوں کے بعد ہی بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان کو دہرائیں ضرور۔ جب تک یہ پریکٹس نہیں کریں گے، علم تو آ جائے گا، علم سیکھ لیں گے، لیکن علم عمل میں نہیں ڈھل سکتا جب تک کہ اس کی پریکٹس نہ کی جائے، اور پریکٹس جو ہے یہ روزمرہ روٹین کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہی جو آپ کو ایک وقت میں مشکل لفظ لگ رہے تھے وہ بہت آسان ہو جائیں گے اور زبان کے اوپر بھی فلوئنٹلی چلیں گے۔ تو اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ وہ ہماری طرف سے یہ ساری کوششیں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس علم کو بھی آسان کر دے، اور ہماری زبان اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دے کہ اللہ کا دین کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سیکھیں اور آگے سکھانے کے قابل بنا دیں، وہ اس طرح سے ہمیں قبول کر لے، ہم واقعتاً اس قابل بن جائیں کہ اس علم کو آگے بھی پھیلانے کے قابل ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔